أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کا نگران بنایا ہو، پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ اپنی رعایا کو مس لیڈ کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پہ جنت کو حرام کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو ایز اے پیرنٹ ہم صرف کیئر ٹیکرز یا کیئر گیورز نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں ایک لیڈر کا سا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لیڈرشپ صرف اتھارٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے حکمت اور پوری امانت داری سے اپنے انڈر لوگوں کو گائیڈ کرنا، ان کو نرچر کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا شامل ہے اس لیڈرشپ میں۔ والدین کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس میں محبت اور ڈسپلن دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کائنڈنس اور فرمنس کا توازن بھی بہت ضروری ہے۔ اور والدین کو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ بچوں پر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، ظالم حکمران کی طرح نہیں، بلکہ ایک محافظ اور ایک بہترین رول ماڈل کے طور پہ، جو کہ ایمان، محبت اور پرپز آف لائف کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے گائیڈ کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہم نے بیلنس اپروچ کی بات کی ہے۔ اسلام ایک معتدل دین ہے اور ہمیں ہر فیلڈ آف لائف میں وہ اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں بیلنس اپروچ اس لیے بات کی گئی کہ دو ایکسٹریمز پہ نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا والدین نے کہ اپنے بچوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں اور ان کو بالکل بھی گائیڈ نہ کریں، نہ ہی دوسری ایکسٹریم پہ جانا ہے جس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اوور کنٹرول کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیچ کا رویہ اختیار کرنا ہے، جسے ہم معتدل اپروچ کہتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ایک ریمائنڈر بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں ایک لیڈر کی ذمہ داری کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک کو کسی کے اوپر نگران بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جا رہا تو اس کے سنگین نتائج کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس پہ جنت حرام ہو جائے گی۔ تو ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، کیونکہ ہمارا موضوع پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہاں ہم والدین کو ایز اے لیڈر دیکھتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو اب یہ ذمہ داری کیا ہے ایز اے پیرنٹ؟ یہ جو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، یہ کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری صرف مادی ضروریات فراہم کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہیں بڑھ کر ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے ان کے کریکٹر بلڈنگ کرنا، ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرنا شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ بچوں میں صحیح اور غلط کا فرق واضح کرنا، ان کو پہچان کروانا، ان کو یہ سکھانا کہ کیسے ان دونوں میں فرق کرنا ہے، اور ان میں اعلیٰ ویلیوز پیدا کرنا، اخلاقیات پیدا کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں والدین کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کا والدین پہ جو سب سے بڑا اور اہم حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہیں اچھا تربیت یافتہ انسان بنایا جائے، اور ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور ایسی تربیت ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کو وہ تعلیم دینے میں کوتاہی کرتا ہے جو اس کے لیے نفع مند ہو، اور اسے بغیر کسی گائیڈنس کے چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اکثر بچوں کی گمراہی کا جو سبب ہے ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، ہم کہیں گے انفارچونیٹلی والدین بھی ہوتے ہیں، جو ان کی تربیت میں غفلت کرتے ہیں اور انہیں دین کے لازمی جو فرائض ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تعلیم ہے وہ نہیں دیتے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچے بچپن سے ہی دین کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے اور نگلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دین کو۔ اور آج کل کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنی غفلت اور تربیت میں ناکامی اور اپنے بچوں کو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی اجازت دے کر
ان کی دنیا اور آخرت کی بدبختی کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کائنڈنس کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ان پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے میں وہ بچہ پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو والدین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی سامان اکٹھا کرتا ہے، اور اس تمام محرومی کا سبب پھر میں کہوں کہ انفارچونیٹلی اکثر خود والدین ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں کہ بچوں کی جو مس گائیڈنس اور بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اس کا سبب جو ہے وہ والدین کی اپنی کوتاہیاں اور غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں اور سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج کی نسل اخلاقی بگاڑ اور ایمانی کمزوری کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ پھر سوشل میڈیا، موبائل فون اور دنیاوی اور ہم کہیں کہ کلچرل اور جو سوشل دوڑ ہے، ہم والدین اپنے بچوں کی رہنمائی میں ان تمام چیزوں میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے بچے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، کیا اس پہ آپ کی کوئی نظر ہے؟ کیا آپ خود کو اور اپنی اولاد کو دنیا کی محبت میں اس حد تک مشغول کر رہے ہیں کہ آخرت کو ہی بھول جائیں؟ ہم اپنی اولاد کے دلوں میں محبت، تحمل، خیر خواہی اور درگزر کے جذبات پیدا کر رہے ہیں، یا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان میں نفرت اور الجھنوں کے بیج بو رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں والدین کے پاس وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر موبائل فون، ٹی وی، سوشل میڈیا بچوں کی تربیت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ایک طرف تو بچے اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اکثر جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کی اصلاح کرنے سے بھی قاصر ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں والدین کو نہایت خوبصورت الفاظ میں ان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اپنے اہل و عیال کو اخلاص کے ساتھ نماز کا حکم دیجئے، نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیے، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقوی ہی کا ہے۔ تو اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی جو بنیادی ذمہ داری اور بچوں کا جو بیسک رائٹ ہے وہ کیا ہے کہ ان کو دین کی گائیڈنس دی جائے، اور ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور تقوی پیدا کیا جائے۔ دس از دا بیسک تھنگ جو ہم نے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور تقوی پیدا کر دیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ہم یہ گول اچیو کر لیتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اکثر والدین اپنی غفلت اور دنیاوی مصروفیات میں اس قدر مگن ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دینے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کو دین اسلام کی روشنی میں پروان چڑھائیں، ان میں دین کی محبت کو پیدا کریں، تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، نہ صرف وہ اپنے لیے کامیاب ہوں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحبہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس انتہائی حساس اور اہم موضوع جو کہ پیرنٹل کنٹرول کا مثبت اور مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ کیا اصول اور ضوابط اور حکمت عملی ہے جس کے ذریعے والدین اس مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے پیرنٹل کنٹرول۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے میں کسی جگہ پر ایک کافی بڑا گروپ تھا لیڈیز کا، اور ان کو میں ایک سیشن میں سمجھا رہی تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور اینڈ میں میرے پاس پائل آف کوسچنز آئے، اور تقریباً 80 سے 90% جو سوال تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ بچے کو
اس معاملے میں کنٹرول کیسے کرنا ہے. میرے بچے کی یہ عمر ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا. پڑھائی میں کنٹرول، کھیل میں کنٹرول، ڈسپلن میں کنٹرول. اور میں اس پورے پروسیس میں اسی پہ مہم پہ تھی کہ کسی طرح والدین کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم بچے کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں اور ہم ان کی تربیت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سفر ہے نا تربیت اولاد کا، یہ ہے ہی ایسا کہ اس میں ہماری بہت اونرشپ ہوتی ہے، بہت پوزیشن ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری ڈومین ہے اور اسی میں نے سارا کام کرنا ہے. اور کوئی ایسا ریلیشن شپ اور ہمیں ایسا نہیں نظر آتا جس میں ہم اس طریقے سے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کے اوپر کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سائیکل ایسا چلتا ہے کہ جب ہمارے اپنے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ اپنے والدین سے زیادہ اپنے بچوں پہ ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت مجھے کرنی ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں اس پروسیس میں کہ یہ سمجھیں کہ ہم ایک ایسی فیلڈ پہ ہیں جہاں لینڈ مائنز ہیں. ایک غلط قدم ہم نے رکھا اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اور جہاں جہاں ہم کنٹرول رکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. زندگی کے سفر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. ہم اکثر اوقات ایسی باتیں کہتے بھی نظر آتے ہیں شادی سے پہلے اپنے والدین کو کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کروں گی، اور والدین بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے بیٹا میں نے بھی شاید یہی سوچا تھا، لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا. اور ہمیں لگتا ہے کہ میرے والدین جو تھے نا انہوں نے بہت سارے جو کرنے والے کام تھے وہ صحیح نہیں کیے، لیکن دیکھنا میں کتنے کنٹرول سے اور کتنے طریقے سے سب کچھ کروں گی. لیکن جیسے ہی لیبر پین شروع ہوتی ہے تو ایک عورت محسوس کرتی ہے کہ یہیں پہ میرا کنٹرول ختم ہو گیا. میں نے بڑا سوچا تھا کہ مجھے نارمل ڈیلیوری کرنی ہے یا اس وقت بچہ پیدا کرنا ہے یا اس طریقے سے یہ سارا پروسیس ہوگا، لیکن میرا تو وہیں پہ کنٹرول نہیں ہے. وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جس طریقے سے میرا بچہ باہر آنا چاہتا ہے. اور کتنے ہی لوگ جو کہ نارمل ڈیلیوری کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپریشن تھیٹر کا رخ کر لیتے ہیں اور ان کو بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو بچہ ہے نا جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ ہمیں وہیں سے بتا دیتا ہے کہ اماں آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، ابا آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اور یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، یہ کوئی گیم نہیں چل رہی ہے جس کو آپ کنٹرول کر لیں گے. میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں اور میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی ایک شخصیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. اور مجھے اگر آپ نے کچھ بھی سکھانا ہے تو تربیت کے بارے میں سوچیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات مطلب بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اگر ہم آگے کے تمام مراحل کو دیکھیں، ہر جگہ ایک ہمارا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. آپ کسی اور کے بچے کو دیکھ کے سوچتے ہیں توبہ کتنا جنک کھلاتے ہیں، میں نے تو اپنے بچے کو بالکل جنک نہیں کھلانا، اور پھر آپ اسی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے جب جنک مانگتا ہے تو میں بے حال ہو جاتی ہوں. آپ نے پکا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بالکل اسکرین ٹائم نہیں دینا، لیکن بچہ ہے کہ وہ لے کر رہتا ہے. تو بہت سارے معاملات میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میرا کنٹرول نہیں. اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کنٹرول نہیں تو پھر ہمارا بلیف سسٹم ہمیں بتاتا ہے تم اچھی پیرنٹ نہیں، تم تو اس کو کچھ سکھا ہی نہیں سکتی، تم تو کوئی کام کر ہی نہیں پا رہی ہو، یو آر ناٹ گڈ انف. تو سب سے پہلے ہم اس کنٹرول کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمارے پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کو بہت کچھ سکھانا ہے. ایک طرف سے جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا تو کنٹرول ہی ان کے اوپر نہیں، تو کافی کنفیوزنگ سی سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل آپ 100% رسپانسبل ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ کے بچے آپ کے ارد گرد ہیں. یعنی آپ اپنی ویل بینگ، ان کی ویل بینگ، اور ایز پیرنٹ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی لمٹ کہاں سیٹ کرنی ہے، بچے کو کون سی لمٹ سکھانی ہے، اس کے لیے تو ان کنٹرول ہیں. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بچے کی کامیابی کا انحصار آپ پر ہے، یا یہ کہ بچے کی خوشی کا انحصار آپ پر ہے، یا یہ کہ
جو بچے کے موڈز ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ کے تھرو سب کچھ ہوگا، ایسے نہیں ہے. جو ایک کنٹرول ہمارے اوپر ہے جس کو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کا ہے. میں کیا محسوس کرتی ہوں، میری کیا فیلنگز ہیں، میرے کیا ریئیکشنز ہیں، اور مجھے اسی کے تھرو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ میرا کنٹرول کہاں تک ہے، یا میں نے کن کن جگہوں پہ گھر میں کون سا وہ ماحول کریٹ کرنا ہے جس سے بچے کو ڈائریکشن ملے گی کہ وہ اس جگہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی بچے کو دبوچیں اور جو کچھ اسے سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھائیں اور یہیں سے ہمارا کنٹرول ہو جائے. ہمارے بچے جو ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک اپنا وہ بلو پرنٹ لے کر آتے ہیں. ہر بچے کا بلو پرنٹ یونیک ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا ایک ٹیمپرمنٹ ہے، اس کی اپنی ایک انرجی ہے. کوئی بچہ بہت خاموش طبیعت ہے، کام ہے. کوئی بچہ جو ہے اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کالک شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہر وقت وہ چڑچڑے پن کے ساتھ رہتا ہے. تو ہمیں جو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی کون کون سی کوالٹیز ہیں، اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو مجھے پسند ہے تو میں اس کو رکھ لیتی ہوں، جو مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو میں ڈسکارڈ کر دیتی ہوں. کیونکہ یہ کام کرنے میں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسی کنٹرول کو واپس لے کر آ رہے ہیں کہ میں جو سمجھتی ہوں بچے کے لیے درست ہے بچے کو وہ کرنا چاہیے. اصل جو ہم نے ریلیشن شپ میں اپنے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ رسپیکٹ کے ہیں کہ مجھے بچے سے عزت کروانی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر مجھے اس کو کوئی عزت کے طریقے سے تربیت کرنی پڑے گی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ قسم کا بانڈ اور کنیکشن میں نے بلڈ کرنا ہے. جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول تو صرف ہم تک ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک شفٹ آتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بچے کے بجائے اپنے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے تمام کاموں کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ میں بٹھاتے ہیں، ہم وہ جو سٹیئرنگ ہے اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اپنے جملوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے بہت سے کسی بھی سینیریو میں آتے ہوئے ریئیکشنز اور رسپانسز کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور اپنے آپ سے بار بار سوال اس طرح کے پوچھنے ہوتے ہیں کہ کیا میں ایسا ماحول کریٹ کر رہی ہوں جس میں بہت سکون ہو، ہارمنی ہو، یا یہ کہ بچہ تو چیخ رہا ہے لیکن میرے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے بیہیویئر اور ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جس کی وجہ سے بچے کے بیہیویئرز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں. اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو بچے نے سونا ہے، اب آپ اسے کنٹرول اس طرح کر رہے ہیں کہ اسے کھینچ کر، غصے سے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، یا جو بھی آپ طریقہ سمجھتے ہیں جو کنٹرول والا ہوتا ہے وہ کر کے آپ باتھ روم میں لے کے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو بھئی برش کرو. اور ایک یہ ہے کہ آپ بچے کے لیے وہ طریقہ کچھ ایسا بنا دیتے ہیں، ایسی بات چیت کرتے ہیں، ایسے طریقے سے اس کو وہاں پر اس کے ساتھ پورے جملے بولتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی باتھ روم میں جا کر اپنا برش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہماری صرف ذمہ داری یا کنٹرول اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں، کیونکہ یہی انوائرمنٹ ہم جب بچوں کو دیں گے تو بچے آٹومیٹیکلی اپنا کام پورا کر لیں گے. تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وی کی ناٹ کنٹرول آور چلڈرن، وی کین اونلی کریٹ دا کنڈیشنز کہ جہاں پر ان کو وہ ایک ایسا کنٹرول اور ایسی باؤنڈری سیٹنگ نظر آئے کہ وہ اسی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں. اور اگر ہم اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے رہیں گے کہ میں یہ ٹھیک کر دوں، میں ایسے کر دوں، بچہ یہ کر لے، تو کیا ہوگا؟ ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے، اور جو فیوچر میں بچے نے بننا ہے وہ وہی بنے گا، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. تو تھوڑا سا ری فریم کریں اپنے اس پورے کانسیپٹ کو کہ اچھا پھر یہ کنٹرول ہے کیا، پھر مجھے کس کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ انسان ہیں، جیتے جاگتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ کیونکہ ہمارے سرپرستی میں آتے ہیں تو اب ہم نے ان کو وہ راستہ دکھانا ہے، اس بات کی طرف ہنستے مسکراتے پیار محبت سے لے کر جانا ہے جو ان کا یونیک راستہ بن جائے، اور یہ صراط مستقیم پہ اپنے رب کو راضی کرتے رہیں.
اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈپرائیو نہیں کرنا بہت سے ایکسپیرینسز سے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ری انوینٹنگ دا ویل نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک چیز کا تجربہ کر لیا ہے تو آپ نے ضرور وہ دھکے کھانے ہیں. لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ بچے دھکے کھا کر ہی سیکھتے ہیں. بچے بہت سی باتیں جب آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے, اور جب وہ 2-3 دفعہ ان کو ٹھوکر لگتی ہے پھر وہ اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ بات ایسے نہیں ہوگی, یا یہ کام جس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پائے گا, اور ہمیں کوئی اس کے لیے سمارٹ طریقے ہی سیکھنے پڑیں گے. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے والدین ہونے کے ناطے؟ ان کو راستہ دکھایا جائے, پھر اس کے بعد ان کو اس راستے پہ جہاں جہاں رہنمائی ہو وہ دے دی جائے, لیکن کنٹرول نہ کیا جائے. پھر یہ کہ دیکھا جائے کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں, اور ان کو وہ بات سیلیبریٹ کرنے دی جائے. زندگی جو ان کو اتار چڑھاؤ دکھاتی ہے ان کو کہ بیٹا اس کو سیلیبریٹ کرو, دیکھو کہ تمہاری یہاں پہ اسٹرینتھ کیا ہے, دیکھو یہاں پہ تمہاری لمیٹیشن کیا ہے, جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس کو استعمال کرو, اور اگر کوئی لمیٹیشن نظر آتی ہے تو سیکھنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ, اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر کمپلین نہ کرو, پھر ناشکری نہ کرو, پھر اسی کے ساتھ رہو. اب اس کی بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں, جیسے اگر بچہ بہت شرمیلا سا ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے شائع ہونے کو ڈیفیشنسی کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ میرے پاس بہت کامن سوال آتا ہے کہ جی بچہ جو ہے نا وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا, بہت کوائٹ ہے, ٹیچر نے بھی کہا کہ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, اس کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو میں ایک ہی سوال پوچھتی ہوں جس سے کہ ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اس کی پروگریس کیسی ہے اسکول میں یا ایجوکیشنل سسٹم میں. اکثر جواب آتا ہے جی ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو نون یا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے, مثلاً گھر میں اگر وہ کمفرٹیبل ہے, یا اپنے کچھ کزنز یا اور فیلوز کے ساتھ کمفرٹیبل ہے, ان کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ پھر ماں سوچتی ہے اور کہتی ہے وہاں پہ تو بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بچہ جو ہے اتنا یعنی چپ بھی ہے, گھر میں تو ہم سے باتیں بھی کرتا ہے, ہاں فلاں اس کی کزن سے اس کی بہت دوستی ہے, فلاں بہن بھائی سے بہت دوستی ہے, ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھیں پروگریس اچھی ہے, روٹین اچھی ہے, جو اس کا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہے, تو آپ کیوں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اسے اتنا پش کر رہے ہیں کہ وہ دبنگ قسم کی چیز بن جائے؟ وہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آپ اس کو الاؤ کرتے کہ وہ اگر ایک حیا کے ساتھ ہے, ایک شائنس کے ساتھ ہے, تو وہ اس کو انجوائے کرے. اگر اس کو کہیں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بچہ آپ کا ہے جو پڑھائی نہیں کرتا, نمبر نہیں اتنے لیتا, مطلب مشکل سے پاس ہوتا ہے. اب آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, پڑھو 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 پڑھو. اب آپ نے کنٹرول کر کے اس کو بٹھا لیا, پڑھ لیتا ہے وہ نہیں, وہ 3 گھنٹے میں آپ کا ہی دماغ ابلتا رہتا ہے, لیکن بچہ ہے کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچے کو پڑھائیں گے نہیں, ہم اس کو بٹھائیں گے, اس کی روٹین کے مطابق اسے کام کروائیں گے, لیکن اتنا کنٹرول کہ جو میں نے پڑھا دیا, جو میں نے کرا دیا, تم نے اس لکیر سے ہلنا نہیں ہے. نہیں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, اب بچہ فیل ہو گیا اور وہ نہیں پڑھ رہا, تو ہم کیا کریں؟ ہم اس کو اس ایکسپیرینس سے سیکھنے دیں, اس کے کانسیکوینس تھوڑے سے بھگتنے دیں. وہاں پہ ہم فوراً ایک دم پسٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, کیسے میں اس کو اس تجربے سے گزرنے دوں, یہ تو نہیں ہو سکتا, نہیں 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 ڈاکٹر صاحب یہ نہیں میں بالکل بھی کر سکتی, میں تو اس کے ریسکیو پہ آؤں گی, اس کو دوبارہ ایڈمیشن دلواؤں گی, اس کی فیسیں بھی بھاری بھاری دوبارہ دوں گی, اور اس کو ڈانٹوں گی بھی, اور اس کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کروں گی. تو جب ہم کنٹرول کو لیٹ گو کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس سے کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے, بہت مشکل ہی طریقے سے والدین اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سے اور والدین کا بھی پریشر لیتے ہیں, یا اساتذہ کا پریشر لے رہے ہوتے ہیں, اساتذہ والدین کا پریشر لے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہیں باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمارے بچے کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے نمبر ہیں, اس نے کیسا رزلٹ آیا, نہیں آیا, اس کو اور پڑھاؤ, اس کو اور خیال کرو, اس کو ذرا کھینچ کے رکھو, اس کو یہ چیز اس طرح سے کرو. تو ہم یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسیڈ طریقے سے یہ سارے پریشرز لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچے جو ہیں نا یہ اس پورے سینیریو میں سفرنگ میں بھی جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی ججمنٹ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے, اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
کوئی ایک چیز ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی اپنے بچے کو کسی قسم کا پریشر ڈال کے پیار سے سختی سے کروا لو. ایک دفعہ محنت کرنی پڑے گی لیکن پھر آئندہ کے لیے اس کا فیوچر بن جائے گا. اور ہمیں یہ اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، جتنا زیادہ ہم اس پہ پریشر اپلائی کریں گے تو اسی سے میرا بچہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ پہلے یہی ہوا کرتا تھا، سب لوگ اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے تھے. ہم اسی جنریشن سے ہیں تو دیکھیں ہم کتنے ٹھیک ٹھاک صحیح نکل آئے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے سارے ریلیشن شپ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹارگٹ ہم سیٹ کرتے ہیں وہ تو ہمارا حاصل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے اور وہ ہے مربی کا. اصل بات یہی ہے کہ جب ہم تربیت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں مربی بننا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اپنے ارد گرد افراد کی تربیت کی. یعنی ہم اسپریچول مینٹور بن جائیں، اور ایسے طریقے سے اسپریچول مینٹور بنیں کہ ہم اپنے بچے کو اس کی فطرت پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فطرت پہ ہی پیدا کیا ہے. مجھے بس کیا کام کرنا ہے، ریجڈ اٹیچمنٹ نہیں شو کرنی بچے کے ساتھ، لیکن میں نے بچے کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ گرو کرے. جیسے ایک تتلی آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ اسے کرش کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا زیادہ دبا دیا آپ نے تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو موقع دیا تو وہ اڑے گی، اپنے پر پھڑپھڑائے گی، اور وہ بہت سارے کام جو اسے کرنے چاہیے وہ کرے گی، اور اس کی بہت زیادہ گروتھ ہوگی. تو ہم نے جو جو چیلنجز ہمیں آتے ہیں، ہمارے بچوں کو آتے ہیں، اسی میں سے راستے نکالنے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو مدد دینی ہے، بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان کا پوٹینشیل ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں.